فتنہ خوارج کا کوہاٹ میں بزدلانہ وار، ڈی ایس پی سمیت 7 افراد شہید کر دیے۔ چھپ کر حملہ کرنے والے بزدل دشمن نے پولیس موبائل کو آگ لگا دی، ایک پولیس اہلکار کو زندہ جلا دیا۔ حملے میں ڈی ایس پی، 5 پولیس اہلکار اور ایک راہگیر فائرنگ کا نشانہ بنے۔ دہشت گردوں نے پولیس ٹیم کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ ایک ملزم کو منتقل کر رہی تھی۔ فتنہ خوارج نے ثابت کیا کہ وہ اسلام دشمن، پاکستان دشمن اور پشتون دشمن ہیں۔ اس سارے معاملے کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ علامہ صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم۔ یقینی طور پر یہ وہ لوگ ہیں جو شاعر اللہ کی بات کرتے ہیں، شریعت محمدی کا حوالہ دیتے ہیں، مذہب کا لبادہ اوڑھتے ہیں، اور نہ یہ مذہب کے ہیں، نہ بنیادی طور پر جو پشتون روایات ہیں یہ اس کے امین ہیں۔ عورتوں کو، بچوں کو ڈھال بنانا، انہیں اپنے حملوں کے لیے استعمال کرنا، ان پر تو یقینی طور پر کھلی لعن طعن ہوئی ہے قرآن میں بھی، اور ان کا جو انجام ہے وہ سب کے لیے واضح ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بات جان لیں کہ ان لوگوں کا جو بے گناہوں پہ حملہ آور ہیں، جو پاکستان پہ حملہ آور ہیں، جو پاکستانیوں پہ حملہ آور ہیں، نہ ان کا کوئی انسانیت سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا کسی دین سے تعلق ہے۔ اسلام ہی نہیں، تمام جو آسمانی کتب ہیں ان کی تعلیمات بھی امن کی ہیں، اور قرآن کریم کا واضح ارشاد ہے کہ جو مومن کو قتل کرے گا اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے۔ اللہ نے اس پر لعنت کی ہے۔ یہ پاکستان پر ایک ایسی جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دہشت گردی کی، جس کا مقصد پاکستان کو غیر مستحکم کرنا ہے، اور پاکستان کو معاشی طور پر الحمدللہ دفاعی طور پر مئی میں ہم نے دنیا کے سامنے یہ بات رکھ دی ہے کہ پاکستان کا دفاع کس قدر مضبوط ہے۔ اب جب پاکستان کو معاشی استحکام کی طرف جانا ہے تو یہ ہمیشہ سے آپ تاریخ دیکھ لیں، پچھلے 20-25 سالوں میں جب بھی بہتری کی طرف ہم معاشی استحکام کی طرف جانے لگتے ہیں یہ دہشت گردی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کا نام صرف اپنے مکروہ مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسلام ان کی وحشت اور دہشت سے بری ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کے ذریعے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے صوبے کے اندر بے گناہ لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے، آپ کی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں، آپ کی پولیس پہ حملے ہو رہے ہیں، آپ کہاں ہیں؟ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے اس کا۔ آپ اپنی سیاست سے خدا کے لیے چند دن کے لیے اس کو ایک طرف رکھیے اور اپنے صوبے پہ توجہ دیجیے، اپنے لوگوں کی طرف توجہ دیجیے، اور اس معاملے میں جو آپ سے مسلسل آپ جو ہے بالکل ایک الگ موقف لے کے کھڑے ہیں پوری قوم سے، اس میں تبدیلی پیدا کریں، اور دہشت گردوں کے خلاف جو ہے میں نے دیکھا کہ اتنے بڑے سانحات ہوئے ہیں پچھلے 2-3 دن میں، کہیں پہ وزیر اعلیٰ جو ہے خیبر پختونخوا وہ نظر آئے ہوں یا انہوں نے اس کی مذمت کی ہو۔ یہ خیبر پختونخوا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کوہاٹ وہاں پہ آتا ہے کہ مجھے تو وزیر اعلیٰ صاحب بھی نظر نہیں آئے جنازے میں، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی فورسز، پولیس، سلامتی کے ادارے، اپنی عوام ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور یہ جو ایک دہشت گردی کی جنگ ہے اس کا مقابلہ کیے بغیر ہی کرنا پڑے گا، مقابلہ کیے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے۔ یہ پوری قوم کو جان لینا چاہیے کہ یہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف جنگ ہے، یہ پاکستان کے استحکام کے خلاف جنگ ہے، یہ اسلام اور پاکستان دشمن قوتوں کی جنگ ہے۔ آپ دیکھیں مودی اسرائیل جہاں سے نیتن یاہو اسرائیل ہندوستان الائنس کا اعلان کر رہا ہے، اور اگر پھر بھی ہمارے ملک میں، اور یہاں پر میں جاتے جاتے ایک بات آخر میں عرض کروں کہ یہاں ایسے میں کیا کہوں لوگ ہیں کہ جو جعلی بے بنیاد سروے کر کے پاکستانی قوم کا جو سٹانس ہے اسرائیل کے معاملے کے اوپر اس پہ درار ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک چمکھی جنگ ہمارے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں فتنہ خوارج ہے، فتنہ ہندوستان ہے، اسلام کے اور پاکستان کے دشمن لوگ ہیں۔ ان کا مقابلہ ہمیں قومی یکجہتی کے ساتھ مل کر کرنا ہے، اور اس کے لیے ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ یقینی طور پر کردار ادا کرنا ہوگا، اسی سے ان کا قلعہ قمع ہوگا۔ بہت شکریہ علامہ طاہر اشرفی صاحب، تھینک یو۔